بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، غیر منصرف کی بحث سمجھنا یہ ذرا تھوڑی سے پریشان بھی کرتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، غیر منصرف ہر لفظ غیر منصرف نہیں بن رہا ہوتا، یہ استعمال کم ہی ہوتا ہے، عربی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، کم ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور عام طور پہ بندہ پہچان جاتا ہے غیر منصرف کو، بعض بعض جگہوں پہ پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہ ہو کہ آپ غیر منصرف کی بحث کو، اگر آپ کو غیر منصرف نہیں آتی تو آپ یہ کہو کہ جناب ہمیں کیا نہیں، ہمیں تو نحو آتی نہیں ہے، شاباش ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں غیر منصرف پہچاننا نہیں آتا۔ تو غیر منصرف پہچاننا نہیں آتا تو غیر منصرف کیا تھا؟ ایک اس کا ایک حصہ ہے، آپ باقی چیزیں تو پہچان سکتے ہو نا، فیل کیا ہے، فائل کیا ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی کیا ہے، فلاں چیزیں کیا ہیں، تو اس لیے یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں غیر منصرف کیسے کہتے ہیں؟ ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو قائم مقام 2 سببوں کے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غیر منصرف کے اندر سے، میں نے کہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں اس دن بھی، منع صرف کے 9 اسباب ہی ہیں، یہ یاد ہے نا؟ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کی ایک وہ دیا تھا، ہنٹ دیا تھا: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان۔ اور میں نے آپ کو ایک شعر کا بھی کہا تھا: عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمہ ثم جمع ثم ترکیب و نون زائد من قبل الف و وزن و فعل و حاذا القول التقریب۔ ٹھیک ہے نا؟ علم النحو میں لکھا ہوا ہے، جو ہے نا یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ یہ 9 سبب ہوتے ہیں عدل کے، اس میں سے ہم نے غیر منصرف کی جب ہم وہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ عدل کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھرنا، اسی معنی کی طرف اچھا جی محرم افندی والے اچھا جی والے نے اشارہ کیا کہ وہ فی اللغت الصرف، پھرنے کے معنی جو ہیں یہ صرف کی اس میں سے نحو کے اندر جو ہے نا کتاب کے سے یقال اسم معدول ای مصروف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، اس کو آپ چھوڑ دو کہ جی کیا ہے، کتاب کیا حوالہ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو لغوی معنی پھرنا ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں عدل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنی قانونی شکل سے نکل کر غیر قانونی شکل کی طرف چلا جائے۔ دیکھو ذرا یہ کمال کی تعریف ہے، علم النحو میں لکھا ہوا تھا نا کہ اس میں تو کہتے ہیں نا، جس میں عدل کسے کہتے ہیں؟ جو ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تعریف دیکھنا ذرا، عدل کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنی قانونی شکل سے نکل کر غیر قانونی شکل کی طرف نکل جائے۔ اچھا، جو اپنی قانونی شکل سے نکل کر غیر قانونی شکل کی طرف، اچھا جی، تو بچوں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب اس کو کہتے ہیں جو اپنی قانونی شکل سے نکل کر غیر قانونی شکل کی طرف چلا جائے، اچھا، سمیت باقی رکھنے مادہ اور معنی اصل کے، یعنی اصلی حروف بھی باقی رہیں اور اصل معنی بھی باقی رہے۔ دیکھو یہ بڑی پوری تعریف جو ہے نا فٹ آ جاتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ نا علم النحو کے اندر نا وہ نہیں ہے، علم النحو میں پوری بات نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی وہ پوری بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ایک تو قانونی شکل سے نکل کر کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیر قانونی شکل سے کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قانون سے نکل کر کیا ہو جاتا ہے، غیر قانونی شکل میں وہ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ باہر سے کدھر آ گیا، پاکستان کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ باہر سے پاکستان آ گیا، تو اب کیا آ گیا؟ جو اپنی قانونی شکل سے نکل کر غیر قانونی شکل کی طرف چلا جائے۔ اچھا، سمیت باقی رکھنے مادہ اور معنی اصل کے، کہ مادہ بھی سیم رہے اور معنی اصل بھی کیا رہے، یعنی اصلی حروف بھی باقی رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اصلی حروف بھی باقی رہیں، تو مادہ بھی سیم ہے، اصلی معنی بھی باقی ہے، اور تو اصلی حروف بھی باقی ہیں، اصل معنی بھی، جیسے عمر، سلس، اور اچھا جی مسلس، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے اس میں سے، تو عدل کہتے ہیں 2 قسم پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کے وجود اصلی پر غیر منصرف پڑنے کی کوئی اور دلیل موجود ہو۔ عدل تحقیقی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، ایک کیا رہے، غیر منصرف پڑھنے کی کوئی دلیل موجود ہے، عدل تحقیقی یعنی جس کے پیچھے کیا ہے، کوئی بیس موجود ہے۔ اچھا، جس کے پیچھے کیا ہے، کوئی بیس ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیقی کہتے ہیں، تحقیق، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پیچھے کوئی بیس ہے، جس کے پیچھے کوئی بنیاد ہے۔ اچھا جی، جیسے دیکھو سلاسو، سلاسو ایسے ہی مسلسو، یہ سلاساتن سلاساتن سے نکلے ہیں۔ اچھا، یہ سلاس کا ہو، سلاسو، سلاسی کہتے ہیں نا، سلاسی، سلاسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تین تین والا، سلاسی، سلاسو، ایسے ہی مسلس، ٹھیک ہے نا؟ مسلس، یہ بھی تین تو، اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ سلاساتن سلاساتن سے نکلے ہیں، یہ 2 دفعہ سلاسا سلاسا ہے،
اور ان کے اندر عدل تحقیقی ہے. کیوں؟ کیوں ان کے وجود اصلی پر غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل ان کے سلاس مثلث کے معنی کے اندر تکرار ہے. کیونکہ سلاس و مثلث دونوں کا معنی ہے تین تین. سلاسو کہو، سلاسو کہو، یا کیا کہو، مثلث کہو، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تین تین. دو دفعہ کہتے ہو تین تین ہیں، تو آپ کہتے ہو یار یہ کیا بات ہے، تین تین دو دفعہ کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر، کیونکہ اس مثلاً کو تین تین قاعدہ یہ ہے کہ معنی کا تکرار یہ مستلزم ہوتا ہے لفظ کے تکرار کو. تو ہم نے کہا یار دیکھو تم معنی میں تکرار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ میں بھی تکرار تھا. تو اصل میں کیا تھا؟ سلاستن سلاستن تھا. اس سے ہم نے کیا کیا، اس کی شکل کیا کر دی ہے، بگاڑ کے اس کو سلاس اور مثلث بنا دیا ہے. اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی کہتے ہیں. گل نہیں سمجھ آئی ہے، بات کو سمجھنا. اچھا یہ ہدایت و ناف بھی آپ کی حل ہو رہی ہے، ہدایت و ناف بھی حل ہو رہی ہے. ایسا نہ کہنا کہ استاد جی دیکھو کیا تھا، یہ سلاسو تھا ہمارے پاس، کھڑی لام ہے نا، تو سلاسو میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں نا، سلاس ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، جیسے ہم سلاسی کہتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، کیا یہ کیا چیز کیا ہے، اس کو مانا کیا ہے؟ کہا تین تین. یار تین تین مانا ہے تو یہ کیا بات ہوئی، مانا میں تو دو دفعہ آ رہا ہے، لفظ ایک دفعہ آ رہا ہے. ہم نے کہا اصل میں بچوں یہ کیا تھا، سلاستن سلاستن تھا، سلاستن سلاستن تھا. تو مانا کا تکرار لفظ کے تکرار کو مستلزم ہوتا ہے. تین تین مانا کا تکرار لفظ کے تکرار کو. ٹھیک ہے نا. تو مانا کا تکرار، تو ہم نے کہا یہ اصل میں یہ تھا. تو یہ قانونی شکل تھی، یہ غیر قانونی شکل ہو گئی ہے. کوئی قانون کوئی نہیں لگا، قانون کوئی نہیں لگا، بس ایک وہ تھی کہ یہ ہم نے کہا کہ جناب ایک ہم قاعدہ یہ ہے کہ اگر معنی میں کیا آ رہا ہے، تکرار آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے لفظ میں بھی کیا ہوگا، تکرار ہوگا. تو ہم نے ایک وہ مان لیا. تو اس کی کوئی نہ کوئی بیس تھی، ہم نے کوئی نہ کوئی بیس بنا لی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. بیس بنا لی ہے. تو اس میں سے کیا آ گیا، سلاستن. اور پھر اس میں سے کیا آ گیا، سلاس اور مثلث بن گیا اس میں سے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے جی عدل تحقیقی تو یہ ہو گیا جس کی کوئی بیس تھی. عدل تقدیری کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم کے وجود اصلی پر غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ اور کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو. بس ہم نے کیا پڑھا، اس کو ہم نے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے. عرب پڑھتے ہیں غیر منصرف، تو بھائی غیر عرب پڑھتے ہیں، لیکن کوئی دلیل بتاؤ، کوئی دلیل بتاؤ کہ یہ کیوں غیر منصرف ہے. غیر منصرف پہ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا خیر ہے کوئی گل نہیں. جیسے عمر ظفر، یہ کلام عرب میں غیر منصرف پائے گئے ہیں، عمر بھی اور ظفر بھی. اچھا آپ پڑھو گے انشاءاللہ امام ظفر، احناف کے اندر یہ بھی ایک امام ہے. اچھا امام ظفر، ٹھیک ہے نا، یہ غیر منصرف ہوتے ہیں ظفر. ٹھیک ہے نا. یہ کلام غیر منصرف پائے گئے ہیں. حالانکہ نحویوں کے نزدیک غیر منصرف ہوتا ہے جس میں دو سبب ہوں یا ایک دو کے قائم مقام ہو. اب ان کے اندر ایک سبب موجود ہے، دوسرا سبب موجود نہیں ہے. اب اگر ان کو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف پڑھیں تو نحویوں کا قانون ٹوٹتا ہے. تو نحویوں نے اپنے قانون کو بچانے کے لیے ان کے اندر دوسرا سبب عدل فرض کر لیا، اور یوں کہا کہ عمر اور ظفر اصل میں یہ عامر اور ظافر تھے، ان سے نکل کر عمر ظفر بنے. اب ان کے وجوسلی پر غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. تو یہ ہم نے کہا، اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری. تقدیر کا مطلب ہے کہ کیا کر لیا، فرض کیا ہم نے بس. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کر لیا، فرض کر لیا. تو عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر واقعی کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، جس کی کوئی بیس کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اور قانونی سیگے سے نکل کر، ٹھیک ہے نا. ہاں عدل کسے کہتے ہیں؟ قانونی سیگے سے نکل کر غیر قانونی شکل اختیار کر لے، مادہ بھی سیم رہے، معنی بھی سیم رہے. تو آپ اس کو کیا کر لیتے ہو اس میں سے. اچھا اب آتے ہیں جناب علی، دوسرا آ گیا وصف. جو آپ کہتے ہو استاد جی یہ سمجھ نہیں آتی، وصف کیا ہوتا ہے اور صفت کیا ہوتا ہے. اس دن بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب استاد جی یہ فرق بتائیں نا، وصف کسے کہتے ہیں اور صفت کسے کہتے ہیں. وصف کا لغوی معنی ہوتا ہے بچوں بیان کرنا. بیان کرنا، وصف کے معنی کیا ہے؟ بیان کرنا. یوسف سعود کے ساتھ جب آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی اس میں سے وصفہ. تو کہتے ہیں کون الاسم، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کون الاسم دالن علی دالن علی ذات مبہمت ماخوذۃ ما بعض صفاتها. ٹھیک ہے نا.
कौनुल الاسم दालन, कि कौनुल الاسم दालन अला ज़ातिन मुबहमतिन माखूज़तिन मा बाज़ सिफ़ातिहा। ठीक है ना। अब आपको उस्ताद जी ये कैसे पढ़ते हैं, ये आपने पढ़ना है। अच्छा, कि हम कैसे वो पढ़ेंगे, कौनुल इसम दालन अला ज़ातिन मुबहमतिन माखूज़तिन मा बाज़ सिफ़ातिहा। ठीक है ना, ये आप सीखोगे नहाव के अंदर। ये तो सीखोगे कि एराब के बगैर कैसे पढ़ना है। तो कुछ ना कुछ लगाए हुए हैं एराब वगैरह, ना भी लगे हुए हों तो आपने क्या करना है, बगैर एराब के पढ़ना। नहाव में आप यही तो चीज सीखते हो कि बगैर एराब के आपने क्या करना होता है, अरबी को पढ़ना होता है। तो कहते हैं वसफ हर उस इसम को कहते हैं जो मुबहम जात माल वसफ पे दलालत करे। ठीक है ना, जो मुबहम जात माल वसफ पे दलालत करे। जैसा कि अहमर हर उस जात पर दलालत करता है जिसके लिए हमरा साबित हो। ठीक है ना, अहमर क्या होता है, हर उस जात पे दलालत करता है जिसके लिए हमरा साबित हो। ठीक है ना, तो ये आ गया जनाब अली। अब आ गया जनाब अली, ये इसमें से आ गया। तो कहते हैं वसफ हर उस इसम को कहते हैं जो मुबहम जात पर माल वसफ पर दलालत करे। जैसे अहमर हर उस जात पर करता है जिसके लिए हमरा साबित हो। आप समझो, जो मुबहम जात माल वसफ पे दलालत करे, मुबहम जात माल वसफ समझना। अच्छा बच्चों गौर करना जरा। अहमर का मतलब क्या है, अहमरो। ऐसे ही अखजर, अखजर सब उसको कहते हैं। ठीक है ना, अखजर। ठीक है ना, असवद, हजरे असवद। ऐसे ही अबयज, वाइट को कहते हैं। असवद ब्लैक को कहते हैं, अबयज किसे कहेंगे, वाइट को कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, वसफ। गौर से सुनना, समझ लो सारे बच्चों, गौर से सुनो जरा। ये बात जो आप कहते हो ना सिफत की बात, समझ में नहीं आती उस्ताद जी। मैंने मैं लिखता हूँ इसको। ये बस याद रखना, मुबहम जात माल वसफ, मुबहम जात माल वसफ। मुबहम जात का क्या मतलब है, जात में क्या पाई जाती है, एम्बिग्विटी पाई जाती है। जात में एम्बिग्विटी समझते हो ना, इबाम पाया जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना, जात में इबाम पाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ क्या पाया जा रहा है, उसके साथ वसफ पाया जा रहा है। उस जात के अंदर क्या पाया जा रहा है, वसफ पाया जा रहा है। जैसे अहमर क्या करोगे आप, हर उस चीज के लिए, बस वो चीज फिर आ गई। अच्छा, हर वो बंदा, हर वो जो है ना, बस हर चीज आ गई है। ठीक है ना, अहमर क्या आ जाएगा, हर उस चीज के ऊपर दलालत करेगा। अहमर हर उस चीज के ऊपर, देखो हर उस चीज में अभिभाम है। ठीक है ना, हर उस चीज के ऊपर। ठीक है ना, जिसमें क्या पाया जा रहा है, हर उस चीज पे दलालत कर रहा है जिसमें हुमरा पाया जा रहा है। हुमरा का मतलब है सुर्खी पाई जा रही है, हुमरा, हमरा, सुर्खी पाई जा रही है। असवद, ठीक है ना, हर उस पे पाया जाएगा जिसमें क्या पाया जा रहा है, कालापन पाया जा रहा है। ठीक है ना, अबियस, हर उस चीज पर दलालत करेगा जिसपे क्या पाया जा रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, जिसके ऊपर क्या आ जाएगा। ठीक है ना, जिसपे सफेदी पाई जा रही होगी। ठीक है ना, अक्सर हर उस चीज पे पाया जा रहा होगा जिसमें क्या पाई जा रही होगी, सब्जी पाई जा रही होगी। हमरातुन, सुर्खी को कहते हैं हमरा। इसकी मतलब अहमर की हमराओ, अक्सर की खजराओ, असवद की सौदाओ, अबियस की बैजाओ। ठीक है ना, हुमरातुन मतलब सुर्खी पाई जा रही है, हमरा जिसमें सुर्खी पाई जा रही है हर उस चीज पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं, हम वसफ कहते हैं। ये होता है वसफ। क्या होगा, वसफ हर उस इसम को कहते हैं जो मुबहम जात माल वसफ है। जैसे अहमर हर उस जात में अगर जिसके लिए हमरा साबित हो, उसको क्या कहेंगे, वसफ कहेंगे, वसफ। ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे
ठीक है ना, सूदा, उसको से क्या क्या पता नहीं, अब ज़हन में से नहीं है, उसमें से मुझे वो नहीं हो रहा कि जी उसमें सूद, उसमें से सूदातुन पाई जाएगी, अब ज़हन में नहीं है इस वक्त, ऐसे ही मैं गलत बताऊंगा आपको। अच्छा, तो क्या आ जाएगा इसमें से? देखो, एक होता है तरकीब में मौसूफ सिफत बन रहे होते हैं, वो और चीज होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ जनाब अली, तरकीब में जो मौसूफ सिफत बन रहे होते हैं, जैसे जैसे आप कहते हो रजुलुन आलिमुन। ठीक है ना, रजुलुन आलिमुन। अब ये क्या, ये मौसूफ है, ये सिफत उसकी अच्छाई या बुराई को बयान करती है। ठीक है ना, ये वसफ नहीं है उसका। ठीक है ना, ये वसफ जो हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये उसके वो नहीं है। ठीक है ना, ये वसफ नहीं है आलिम, ये उसकी अच्छाई या बुराई को बयान कर, रजुलुन आलिमुन जो है ना, ये आलिम जो है। ठीक है ना, वसफ बेसिकली क्या करेगा, एक क्या होगा, यानी जो ऐसे इसम पाया करता है जिसमें क्या पाया जाता है, इबहाम होता है, और उसमें क्या साथ पाया जा रहा हो, और साथ ही वसफ भी उसमें से वो पाया जा रहा होगा। ठीक है ना, हाँ, वो एक जनरल एक आप उसको करते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना अहमर, ठीक है ना, ये क्या है, अच्छा ऐसे ही चलो अहमर की बजाय क्या कर लो, अब ये कर लेते हो मसलस। मसलस, मसलस इसका मतलब है तीन तीन। इसमें जो इसमें एक सबब पता है क्या है, एक सबब तो अभी पढ़ा है आपने, अदल है, दूसरा सबब पता है क्या है, वसफ। वसफ पाया जा रहा है इसमें से, मसलस, तीन तीन वाला होना। ठीक है ना, तीन तीन जो है ना उसमें से, तो ये क्या है, ये उसकी क्या कर रहा है, मसलस, इसके अंदर क्या है, ये वसफ है उसके अंदर, ऐसे इसम पैदा करे जिसमें जो मुबहम जात माल वसफ पैदा करे। तो अभी ये इसको देखो, अभी इतनी सी बात है, अभी हम आगे चलते हैं, फिर जब इसकी मिसालें आएंगी फिर आपको बातें जरा समझ आना शुरू होंगी, पहले अभी ये समझो। ठीक है ना, तो ये इसमें से आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुबहम जात, और उसके अंदर से क्या होता है, उसकी अपनी जात के अंदर बेसिकली क्या होती है, एक वो चीज वो पाई जा रही होती है। अच्छा, उजमा क्या है, उजमा लुगत में गूंगा होने को कहते हैं, गूंगा। इस्लाम में उजमा हर उस लफ्ज को कहते हैं जिसका बनाने वाला गैर अरबी हो। आगे उजमे का गैर बनने के लिए दो शर्तें हैं। ठीक है ना, उजमा किसे कहते हैं, गूंगे को। ये अरब जो कहते थे, हाँ, दूसरों को, जो गैर अरबी वालों को कहते थे। ठीक है ना, तो ठीक है ना, हाँ, रेड होना जो है ना, ये क्या है, एक वसफ है, लेकिन रेड किसी की आप क्या नहीं करोगे। ठीक है ना, रेड होना खाली, ठीक है ना, वो आप क्या नहीं करोगे, किसी की सिफत ऐसे नहीं बनाओगे जब वो वसफ के अंदर से। हाँ, ये हो सकता है कि आप कह सकते हो कि किसी के लिए जी रजुलुन अबयस, ठीक है ना, सफेद आदमी जो है ना, रजुलुन अबयज, तो वो क्या है, इस अबियस के अंदर क्या है, वो वसफ पाया जा रहा है उसमें से, लेकिन वो तरकीब में क्या बन रहा होगा अभी, उसमें से वो बन रहा है। तो कहते हैं लुगत में गूंगा होने को कहते हैं। इस्लाम में उजमा हर उस लफ्ज को कहते हैं इसका बनाने वाला गैर अरबी हो। आगे अजमी के गैर मुनसरिफ सब बनने के दो शर्त हैं। अजमाओ, अजमाओ किसे कहते हैं, जानवरों को कहते हैं ना अजमा, ये तो पढ़ा है ना, अजमा। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो गूंगे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनकी वो नहीं होती है। तो अच्छा, आप कहते हैं आगे समझ कहते हैं दो शर्तें, अलमियत फिल उजमा, यानी अजमी अजमी जुबान में वो अलम हो। अजमी जुबान में पहले क्या था, वो अलम था। आगे अजमी जुबान में अलम होना दो किस्म पर है। अजमी जुबान में पहले यानी अरबी में शिफ्ट होने से पहले वो क्या था, अजमी जुबान में अलम इस्तेमाल होता था। अलमियत फिल अजमा क्या मतलब क्या था, कि जनाब अजमी जुबान में वो अलम था। तो अब दो हैं, हकीकी हो या हुक्मी हो। हकीकी, एक लफ्ज अजमी जुबान में भी अलम हो, और जब उसको अरबी जुबान की तरफ नकल किया गया तो बतौर अलम इस्तेमाल किया, जैसे इब्राहिम, इब्राहम। ठीक है ना, इब्राहम। ठीक है ना, तो ये क्या था,
یہ جو تھا یہ پہلے سے ہی کیا تھا عبرانی زبان کے اندر، عبرانی کے اندر کیا تھا، اجمی تھا، ابراہم، ٹھیک ہے نا، اجمی تھا۔ اس کو جب ہم نے عربی میں شفٹ کیا ابراہیم، تو اب یہاں پہ بھی کیا رہا، یہ علم ہی رہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ آ گیا ابراہم سے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات یہ حقیقی تھا، حکمی، ایک لفظ اجمی زبان میں تو علم تو نہ ہو، اجمی زبان میں علم نہیں تھا، لیکن جب عربی زبان کی طرف بغیر تصرف کے نقل کیا گیا تو بطور نام ہی کے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اجمی زبان میں علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب عربی زبان کی طرف بغیر تصرف کے نقل کیا گیا تو بطور نام ہی کے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جیسے قالون جو ہے، قالون سمجھو، اب قالون اجمی زبان میں ہر کھری چیز کو کہتے ہیں، ہر کھری چیز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، قالون کہتے ہیں، قالون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تصرف کا مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں کیے آپ نے، بالکل اسی طرح ہی اٹھا کے اس کو زبان سے کیا لے کر آ گئے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کا کر کے لے گئے ہو۔ مثال کے طور پہ سموسے کا لفظ ہے، سموسا، سموسا، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں بولتے ہو آپ تو کہتے ہو، آپ کہتے ہو سموسا، ٹھیک ہے، تو اب کیا آ گیا سموسا جو ہے نا، عربی میں کیا ہو گیا، بغیر تصرف کے کسی نے بولا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کر لیا اس میں سے، ٹھیک ہے، تو جیسے قالون اب اجمی زبان میں ہر کھری چیز کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کو عربی زبان سے نقل کیا گیا تو پھر یہ نام نہیں رہا، ایک عمدہ قرات کرنے والے قاری صاحب کا، قالون، ٹھیک ہے نا، ایک قاری صاحب تھے، ان کا نام کیا تھا، قالون، ٹھیک ہے نا، تو یہ تھا اس میں سے، تو یہ کیا بن گیا، یہ حکمی وہ تھا، غیر عربی میں کیا تھا، غیر عربی میں علم نہیں تھا، لیکن جب، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا آ گیا، جب اس کو ہم عربی میں لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نے کیا کر دیا، اس کو ہم نے نزدیک تو ایک عمدہ قرات کرنے والے قاری صاحب کا نام رکھ دیا گیا، ٹھیک ہو گیا یہ اس میں سے۔ اب یہ سموسا لفظ ظاہری بات ہے عربی میں تو نہیں تھا، اس کو آپ چاہے آپ سمبوسا بولو یا جو مرضی بولو، عربیوں کو کیا پتا ہے سموسا کی یہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو پاکستانی انڈینز جو ہے نا، یہ ان کے کیا ہیں، کھانے پینے کے شوقین جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ کو پتا ہے، یہ جو ہے نا ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو قریش تھے نا یہ دو سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، گرمیوں میں یہ جو تھے نا شام کا سفر کیا کرتے تھے، اچھا، رحلۃ الشتاء والصیف آیا نا، گرمیوں اور سردیوں کا سفر جو آیا، تو یہ یمن کا جو سفر کیا کرتے تھے نا، تو یمن کی بندرگاہ کے اوپر جو تھا نا ہندوستان سے سامان وغیرہ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ہندوستان سے کیا ہوتا تھا، سامان وغیرہ جاتا تھا، اور جب شام کی طرف جایا کرتے تھے اوپر، جب شام کی طرف جاتے تھے، غزہ کی پٹی آپ نے سنا ہے نا، غزہ، ٹھیک ہے نا، غزہ بنی ہاشم، غزہ ہاشم جو ہے، غزہ، یہ حضرم کے اس میں سے جو ہے نا، یہ ہاشم جو ہے نا ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا، اچھا، غزہ کی پٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا، غزہ ہاشم جو ہے نا، یہ اصل میں اس میں سے وہ کیا گیا، تو یہ اس زمانے میں ہندوستان سے کیا چیزیں جایا کرتی تھیں جو تجارت ہوتی تھی، مسالے، مسالے اور وہ جو ہے نا، مسالے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھیں اس میں جاتی تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو سنایا تھا نا، یہ منہ اور مسور کی دال آپ کو سنایا تھا، آپ کا وہ ساری سبق ہے کہ کیا چل رہا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال جو ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، ٹھیک ہے نا، غزہ پیلسٹائن والا جو ہے، ہاں جی، غزہ پیلسٹائن والا جو ہے، غزہ کی پٹی، وہاں سے کیا تھا، یورپ سے سامان آیا کرتا تھا، تو یہ قریش خرید کے لایا کرتے تھے، پھر مکہ کے اندر کیا لگا کرتی تھیں، وہ لگتے تھے میلے لگا کرتے تھے، ان پہ چیزیں بیچی جاتی تھیں، اس طرح تجارت ہوتی تھی اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا، یہ منہ اور مسور کی دال بھی جو ہے نا، وہ یہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا رمضان، ٹھیک ہے نا، رمضان، یہ کک تھا، کک، خانسامہ تھا، خانسامہ تھا، تو
یہ تھا ہندوستان کے اندر جو تھا نا، لاہور کے اوپر رانا رنجیت سنگھ جو ہے، رنجیت سنگھ نے قبضہ کر لیا تھا، رنجیت سنگھ جو ہے، رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا تھا تو مغلوں سے جو ہے نا چھین لیا تھا رنجیت سنگھ جو ہے. تو رنجیت سنگھ کی بیوی تھی جس کا نام تھا رانی جندہ. رانی جندہ بہت سخت خاتون تھی. رنجیت سنگھ بڑا ظالم آدمی تھا لیکن اپنی بیوی سے بڑا ڈرتا تھا. رنجیت سنگھ جو ہے بیوی سے بڑا ڈرا کرتا تھا. تو اب جو ہے نا اس میں سے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو پہلے جو تھا نا رمضان، جو تھا نا رمضان، وہ جو تھا وہ ان کے پاس ہوتا تھا، مغلوں کے پاس ہوتا تھا. تو جب یہ مغلوں کے پاس تھا تو یہ ایک بڑا اچھا خانسامہ تھا. اب جب یہ ہوا یہ کہ رنجیت سنگھ لاہور پہ قابض ہو گیا، تو اس نے رمضان نے کیا کیا، یہ کک ان کا کک بن گیا. اس نے جو ہے نا مسور کی دال بنائی. مسور کی دال بنائی. جب مسور کی دال بنائی تو وہ کیا ہوا کہ رانی جندہ نے مسور کی دال کھائی. اس کو بڑی پسند آئی. اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوگا، روزانہ مسور کی دال بنے گی، روزانہ مسور کی دال بنے گی. رنجیت سنگھ تو بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ تو ویسے ہی وہ تھا، ڈرتا تھا بیگم صاحبہ سے. ایک ہفتہ روزانہ مسور کی دال بنتی رہی جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوا کہ جی ایک ہفتہ گزرا تو رنجیت سنگھ نے کیا کیا، اس نے کہا رمضان سے، کہا کہ بھئی وہ حساب تو لے کر آؤ کہ کیا حساب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حساب تو لے کر آؤ کہ کیا حساب کیا تھا. وہ گیا تو اس نے کوئی اس زمانے کے اندر کوئی اچھے خاصے کوئی 74-75 روپیہ، مجھے اب پورا یاد نہیں ہے کہ کیا، ایک وہ اس نے جو ہے نا وہ حساب دیا کہ جی یہ ایک ہفتے کا خرچہ ہے، ایک ہفتے کا یہ خرچہ آیا ہے. اس نے کہا دال کے اوپر جو ہے، اب تو خیر دال، اب یہ تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دال کے اوپر، کیونکہ آج کل تو دال بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. اس نے کہا دال کے اوپر اتنے خرچے کر دیے. اس نے کہا دال تو جو ہے نا وہ کچھ آنوں کی آئی ہے، باقی تو سارے مسالوں کے خرچے ہیں، باقی تو سارے مسالوں کے خرچے ہیں. اس نے کہا بھائی تو مغلوں کو ہی وارے آتا ہے، ہمیں تو وارے نہیں آتا. یہ مغل ہی اس طرح کی عیاشیاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ ایسی عیاشیاں نہیں کر سکتے. پہلی بات ہے مسلمانوں نے تو ہمیشہ عیاشی کی ہے نا بڑی، یہ جو جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے عیاشیاں کرتے تھے خوب، اس لیے تو پھر حشر خراب ہوا نا. انہوں نے کہا تو مغلوں کو ہی وارے آتا ہے، ہمیں وارے نہیں آتا. اس کی چھٹی کرا دی. چھٹی کرا دی. اس کے رانے جندے کو نہیں پتا چلتا. رمضان صاحب اپنا سامان اٹھا کے کیا کرنے لگے، نکل گئے جناب. وہ نکل گئے یہاں سے جی، لاہور سے جو ہے نا نکلنے لگے. تو یہ جو ہے وہ جایا تھا سامان کے اوپر. تو کھانا جب بن کے آیا تو مرغی بن کے آئی جی، مرغی بن کے آئی. رانی جندہ نے کھائی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ جی یہ مرغی بنی ہوئی ہے نا. تو اس میں سے اس نے کس نے بنائی ہے. اس نے کہا فلانے نے. انہوں نے کہا وہ رمضان کدھر ہے. تو رنجیت سنگھ نے کہا میں نے تو اس کی چھٹی کرا دی ہے. اس نے کہا تو کون ہوتا ہے اس کی چھٹی کرانے والا. اس نے کہا اتنے خرچے کر رہا ہے اس میں سے. اس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، جہاں سے پکڑ کے لاؤ واپس اس کو. بندے دوڑائے پیچھے رمضان کو پکڑنے کے لیے. تو رمضان جو تھا نا جا کے پکڑا گیا. یہ جو ہے نا آج کل جو علاقہ یہ رائے ونڈ کے قریب جو ہے نا، یہ یہاں پہ کیا ہو گیا، اس کے قریب پکڑا گیا کسی جگہ کے اوپر، جو ہے اس کو پکڑ لیا انہوں نے. تو انہوں نے پکڑا سپاہیوں نے، کہا واپس چلو. اس نے کہا میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ یہ جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، وہ رانی جندہ جو ہے نا وہ بلا رہی ہے، اور اس میں سے جو ہے نا اس نے تمہیں جو ہے نا واپس بلایا ہے. تو اس نے اس وقت یہ لفظ بولا، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال. ٹھیک ہے نا. کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہ یہ منہ ہے مسور کی دال کھانے کا، تم لوگوں کا منہ ہے کہ تم لوگ مسور کی دال کھا سکتے ہو. تو یہ لفظ کیا ہو گیا، یہ آ گیا یہ منہ اور مسور کی دال جو ہے نا. کہ جی یہ منہ اور مسور کی دال جو ہے وہ پڑ گیا کہ جی اس میں سے کہ منہ مسور کی دال کے لیے کیا چاہیے، پھر منہ چاہیے جو ہے نا. پھر خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس کے اندر مسالے ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ ہندوستانی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کیا تھے، مسالوں کے اندر کیا رہے ہیں، بڑے وہ رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی، لیکن میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو ایک ایک بات بتا دی جائے کہ جی اس میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے وہ لفظ آ گیا، یہ منہ اور مسور کی دال جو ہے. ٹھیک ہے. تو رانی جندہ جو تھی نا، رنجیت سنگھ جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ رمضان نے کہا تھا، یہ رمضان جو کک تھا انہوں نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال.
سمجھ گیا نا؟ تو بعض دفعہ ایسے الفاظ وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے آج کل اب نیا لفظ آ گیا، کانپیں ٹانگ ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اب یہ اردو کے اندر جو ہے نا، ایک وہ ہو جائے گا ایک عرصے بعد، جب وہ نا بہت زیادہ کیا ہوگا، پریشان ہو، تو کیا ہوگا؟ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو یہ آ گیا بچوں، کیا تھا؟ عالمیت کی اس میں سے آ گئی تھی، اور عجمہ سے کیا آ گیا؟ حقیقی اور حکمی تھا، حقیقی اور حکمی آ گیا۔ اچھا جی، دوسری بات، انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ آگے اجمی زبان میں دو قسم پر ہے، حقیقی اور حکمی جو تھا اس میں سے اکثر، ٹھیک ہے نا؟ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا ہیں؟ دو شرطیں تھیں، دو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علمیت فی العجمہ، یعنی اجمی زبان میں کیا ہو؟ علم ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اجمی میں چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو، بس جو بھی ہے، یعنی اجمی زبان میں علم ہو، آگے اجمی زبان دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے سو عربی زبان میں کیا کر لیا اس میں سے؟ دوسرا کیا آ گیا؟ دوسرا آ گیا جی، وجود احد الامرین، کہ دو امروں میں سے ایک بات پائی جائے، متحرک الاوسط، اگر تین حرفوں والا ہے نا تو درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے، شطر، شطر دیکھو تا کے اوپر کیا ہے؟ شطرا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تین حرفوں والا ہے تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے، اور تیسری یا زائد الثلاثہ ہو، یا تین حرفوں سے زائد ہو وہ لفظ جو ہے، تین حرفوں سے، مثال ابراہیم، تو یہ کیا بنے گا؟ عجمہ بننے کی وہ قرات ہے، یہ اگلے سال کی کتابوں کی بتا رہا ہوں، چاہے یہ ہدایت النحو میں یہ ویسے آتی ہیں عجمہ کی جو ہے۔ اچھا جمع، یہاں جمع سے مراد جمع اقصا ہے، دیکھو، دو دو شرطیں کیا ہیں؟ کہ اگر تین حرفوں والا ہے تو درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے، شطر، اگر تین سے زائد ہے تو کوئی شرط نہیں ہے، ابراہیم، تو پھر خیر ہے، یہ کیا تھا اس میں سے؟ تو یہ اس میں سے آیا تھا جمع، یہاں جمع سے مراد جمع اقصا ہے، جمع اقصا بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمہ سے جمع اقصا بنائی جائے اس کے پہلے دو حرفوں پر فتحہ دیا جائے، تیسری جگہ علامت جمع اقصا کی لائی جائے، اس کے جیسے مساجد بناتے ہیں نا، مساجد، یہ جمع اقصا ہوتی ہے، اچھا؟ منتحل جموں کسے کہتے ہیں؟ پہلے دو حرف متحرک ہوتے ہیں، تیسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے، تیسری جگہ الف ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھو گے کہ اگر ایک حرف ہے یا دو حرف ہیں یا تین حرف ہیں، اگر ایک ہے یعنی ایک مشدد ہے تو اپنے حال پر چھوڑ دو، جیسے دابتن کی جمع کیا آتی ہے؟ دوابن، ٹھیک ہے نا؟ اگر دو حرف ہیں تو پہلے حرف کو کسرہ دو، دوسرے کو بڑھا چھوڑ دو، جیسے مضربون سے کیا بنے گی؟ مزاربو، مسجد سے مساجد، اگر تین حرفی ہو تو پہلے حرف کو کسرہ، دوسرے حرف کو یا ساکنہ سے بدلیں گے، اور تیسرے حرف کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، جیسے مصباح سے مصابیح، مصباح سے کیا آتا ہے؟ مصابیح، تو یہ کیا آتی ہے؟ جمع منتہا الجموع ہوتی ہے، یہ جمع منتہا الجموع ہوتی ہے کہ تین، تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے دو حرف متحرک ہوں گے اور تیسری جگہ الف ہوگا، اس کے بعد کیا آ رہا ہوگا اس میں سے؟ یہ جمع منتہا الجموع کا ہو یا جمع اقصا کا ہو، سیم نام ایک ہی ہے، جمع منتہا الجموع کا ہو یا کیا کہو اس کو، سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے، یعنی اس جمع کی جمع کہتے ہیں اس کو، آگے اس کی جمع نہیں بن سکتی ہے۔ یہ علامات النحویہ پڑھ رہا ہوں بچوں، علامات النحویہ، تانیس، تانیس ہر اس کو کہتے ہیں جس میں تانیس کی علامت موجود ہو، تانیس کسے کہتے ہیں؟ اس میں تانیس دو قسم پر ہے، ایک لفظی ہوتی ہے ایک مانوی، لفظی اس میں تانیس کے علامت لفظاً موجود ہے، فاطمہ، خدیجہ، یہ کیا ہے؟ اس میں دیکھو تا گول پائی جا رہی ہے، مانوی تانیس کی علامت لفظاً نہ ہو، جیسے زینب، زینب کے اندر آپ کو بظاہر کوئی لفظ نہیں نظر آ رہا، گولتا نظر آ رہی ہے، گولتا نظر آ رہی ہے، یا الف جمع الف وہ نظر آ رہا ہے، الف مکسورہ الف ممدودہ نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ آگے تانیس لفظی دو قسم پر ہے، بتا اور بال الف، تانیس لفظی بتا جس کے آخر میں تانیس تا ہو، جیسے طلحہ، طلحہ بچوں یہ صرف طلحہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے، لیکن لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، بولا لڑکوں پہ جاتا ہے، اچھا؟ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ یہ نہ کہنا استاد جی یہ طلحہ کیا ہے؟ مؤنث آ گئی ہے، طلحہ مؤنث نہیں ہوتا، طلحہ طلحہ مذکر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے کیا مؤنث ہے؟ طلحہ، تانیث لفظی بالالف جس کے آخر میں الف ہو، جیسے حبلہ، الف ممدودہ سے ہمراء ہو، ٹھیک ہے نا؟ تانیث لفظی بالالف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی کیا آ جائے گا؟ اس میں بھی کیا آ جائے گی؟ ایسی دیکھو موسیٰ کا لفظ جو ہے، عیسیٰ کا لفظ جو ہے، موسیٰ، عیسیٰ، یہ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤنث ہیں، لیکن کیا بولے کس پہ جاتے ہیں؟ مذکر پہ بولے جاتے ہیں، ایسے ہمراء،
اچھا جی، اب معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو واضح نے کسی معین چیز کے لیے وضع کیا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے یہاں پر علم مراد ہوتی ہے. اچھا، معرفہ میں صرف علم مراد ہوتا ہے. اچھا، معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں صرف علم مراد ہوتا ہے، بس علم. ساتوں قسمیں نہیں مراد. غیر مستثنی ہونے. ترکیب. یہاں ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہے. مرکب منع صرف ہے. اچھا، مرکب منع صرف کی تعریف: دو اسموں کو واضح نے الگ الگ معنوں کے لیے وضع کیا ہو، بعد میں آنے والے دونوں کو ایک کر دیا ہو، دوسرا اسم متضمن حرف کا نہ ہو. جیسے بالا بکا، مرکب منع صرف پڑھا ہوا ہے آپ نے. بالا بکا اصل میں کیا تھا؟ بالن اور بکن سے مرکب ہے، تو بال بکا یہ ایک کیا رکھ دیا گیا؟ ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بالا بکا. بالا بکا. ایسے ہی مادی کرب. مادی ایک علیحدہ لفظ تھا، کربن ایک علیحدہ لفظ تھا، لیکن ان دونوں کو ملا کے یہ مرکب منع صرف بن گیا، مادی کرب. ایسے ہی حضر موت، یمن کے اندر ہے حضر موت. حضرن اور موت، یہ حضر موت دو علیحدہ لفظ دونوں کو ملا لیا، یہ کیا بنے؟ اس کو ترکیب کہتے ہیں، ترکیب. ترکیب. اچھا، وزن فعل: ایک کلمہ ہو تو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو. جیسے دیکھو احمد، یہ واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے نا، احمدو. احمدو واحد متکلم کا صیغہ بن رہا ہے، احمدو. ہے یہ اس میں تفضیل ہے. احمدو اس میں تفضیل ہے. احمد. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اشرف، اکبر. اب ادھر بچوں غور کرنا ذرا. مادی کرب بھی جو ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، نام آگے جگہ کا اندر ہے نا. اچھا جی، احمد، اشرف. یہ کیا ہے؟ دیکھو اس میں پتہ ہے دو سبب کون سے ہیں؟ ایک وزن فعل پایا جا رہا ہے، اور ایک وصف پایا جا رہا ہے. آپ کہو گے استاد جی یہ پھر آپ وصف کہاں سے لے آئے ہیں؟ وصف احمد. ٹھیک ہے نا. احمد سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ زیادہ تعریف کرنے والا مراد ہے. احمد سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تعریف کرنے والا، اگر آپ یوں لے رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نام لیتے ہو تو علم ہو جائے گا. اگر نام کے طور پہ لیتے ہو تو پھر کیا آ جائے گا؟ علم آ جائے گا اور وزن فعل آ جائے گا. علم اور وزن فعل آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں تفضیل کے معنی میں لوگ ہیں تو پھر کیا آئے گا؟ وصف آئے گا. اور کیا آئے گا؟ وزن فعل آئے گا. اور اگر نام لیتے ہو تو احمد کے وہ کرتے ہو، تو اب کیا ہوگا؟ پھر اس میں علم آئے گا اور وزن فعل آئے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ. الف نون زیتان، وہ جس کے آخر میں الف نون زیتان، جیسے عثمان، فرحان، الف اور نون زیتان آخر میں آ رہے ہیں. عثمان، فرحان آ گیا. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، سمجھ آ جائے گی. غیر منصرف کے 9 اسباب کو ذہن نشین کرنے کا آسان طریقہ: کچھ 4 حصوں میں تقسیم کریں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھنا ذرا کون کون سے 2 سبب آ سکتے ہیں، کون سے 2 سبب نہیں آ سکتے آپس میں. یہ دیکھنا ذرا. علم اور وصف، ان 2 سببوں میں سے ہر ایک سبب کو سبب معین کہا جاتا ہے. علم اور وصف میں سے علم علم ہو یا وصف ہو، ان میں سے ہر ایک سبب کو سبب معین کہا جاتا ہے. یعنی دونوں ایسے سبب ہیں جو دوسرے اسباب کے ساتھ غیر مستقل سبب میں تعاون اور مدد کرنے والے ہیں. گویا آپ کیا کرو بچوں، یہ میری بات پلے باندھ لینا. اچھا، یہ آگے ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گی. میں تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں، لیکن کیا ہے، ایک بچوں علم ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے. اور ایک بچوں یہ وصف ہے. یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ سبب معین کہلاتے ہیں. سبب معین، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ بھی خیال کرنا. ایک لفظ کے اندر علم بھی ہو اور وصف بھی ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، کیوں؟ وصف کیا کرتا تھا؟ مبہم ذات پہ دلالت کرتا تھا. وصف کس پہ دلالت کرتا تھا؟ مبہم. اور علم میں اندر کیا ہوتا ہے؟ معین ہوتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے. علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے. کل سمجھ آئی ہے؟ ایک ہی لفظ کے اندر علم بھی ہو ایک سبب، دوسرا سبب وصف ہو، نہیں ہو سکتا. ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ تو یوں سمجھو کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، علم اور وصف، تو دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ آگ اور پانی ہے سمجھو. آگ اور پانی ہے، جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا ہوگا اس میں سے؟ اب علم کے ساتھ مختلف اسباب بنے، دوسری چیزیں بنیں گی علم کے ساتھ. ایسے ہی وصف کے ساتھ بھی کیا بنیں گے؟ دوسرے سبب آئیں گے. مبہم ذات پہ دلالت کرتا ہے نا وصف. جسے میں نے کیا کہا تھا؟
اچھا ہے، علم دو سمجھ سے ہر ایک سب سمجھ گئے، یعنی دو سمجھ جیسے اجما کے ساتھ کیا ملے گا؟ اجما ترکیب تانیث، یہ غیر سے سب نہیں بن سکتے جب تک ان کے علم کا تعاون شامل نہ ہو، اجما ترکیب اور تانیث بتا، اجما ترکیب اور تانیث بتا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اجما آ گیا، اور کیا آ گیا تھا؟ اچھا جی، ترکیب بھی ہے نا، ترکیب. بچوں کوئی بھی اجما لفظ اگر آپ کو ملے گا نا، وہ غیر منصرف اس وقت بنے گا جب کیا ہو، اس میں علمیت بھی پائی جا رہی ہو، ویسے وہ کیا نہیں بن سکتا، وہ غیر منصرف نہیں بن سکتا. اچھا سمجھ رہے ہو؟ اجما کوئی بھی لفظ آئے گا، ٹھیک ہے نا، اجما کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی اجما آئے گا تو ایک اجما سبب ہوگا، دوسرا سبب اس کا کیا ہوگا، علم ہوگا، تب وہ کیا بنے گا، غیر منصرف بنے گا. اگر خالی اجما ہو اور کیا نہ علم نہ ہو تو پھر کیا نہیں ہوگا، وہ غیر منصرف نہیں بن سکتا. ایسے ہی تانیث بتا، کوئی لفظ ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، گولتا تو نظر آ رہی ہے، وہ اس وقت غیر منصرف بنے گی جب وہ کیا ہو، ساتھ علم بھی ہو. دو باتیں. ترکیب، ترکیب ابھی ہم نے پڑھا، ترکیب جو ہے، ترکیب میں سے جیسے کہ بالا بکا ہے، یا کوئی وہ لفظ ہے جس میں سے وہ ہے، تو اگر دو لفظوں کو آپ نے ایک کیا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، ساتھ علم بھی ہو، علم بھی ہو. علم کیا چیز ہوتی ہے؟ معرفہ نہیں ہوتا علم، نام جو آپ جس کو کہتے ہو زید، علم. ٹھیک ہے نا، تو علم اس وقت وہ بنے گا. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو ایک تو یہ آ جائے گا، اجما تانیث بتا ترکیب آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہ ایک تو بات یہ ہو گئی ہے. اچھا، اب آگے دیکھو. اچھا جی، باقی بچے سات، باقی بچے سات. علم اور وصف کی تو بات ہوگی نا، علم اور وصف ہو گئے، علم اور وصف ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے، سات رہ گئے نا، سات رہ گئے. ان میں سے 1.5 سبب یعنی جمع اقسا اور آدھی تانیث، تانیث میں یہ اکیلے، یعنی جمع اقسا کے تانیث میں قائم مقام 2 سبب کے، جیسے 2 روپے کا نوٹ دیتے ہیں تو ایک ہی لکھیں گے قائم مقام 2 روپے کے. ٹھیک ہے نا. باقی بچے سات، ان میں سے 1.5 یعنی جمع اقسا اور آدھی تانیث جو ہوتی ہے، تانیث بالالف جو ہوتی ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئے علم اور وصف ہو گئے، علم اور وصف کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، علم اور وصف. اچھا بچوں، اب ادھر میں سائڈ پہ اور لکھتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی جمع منتہل جموع ہوگی نا، جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع کسی جگہ پہ آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کو کیا بنانا ہے، آپ نے غیر منصرف بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے اس کو کیا بنانا ہے، غیر منصرف. یہ ایک ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے. اچھا، ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ جمع منتہل جموع کیا ہے، ایک ہی سبب کیا ہوتا ہے، دو کے قائم مقام ہوتا ہے. ایسے ہی تانیث بالالف جو ہوتی ہے، تانیث بالالف جو ہوتی ہے، تانیث بالالف کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ابھی ہم نے کہا تانیث بالالف جو تھی، ایک تو تانیث بالتا تھی، ایک تانیث بالالف تھی. جیسے دیکھو، چاہے وہ الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو. الف مقصورہ والی سمجھتے ہو نا، موسا، ٹھیک ہے نا، اور الف ممدودہ والی کیا ہو جائے گی، جیسے کہ کیا آ جائے گا، ہمراء، ٹھیک ہے نا، یا ٹھیک ہے نا، خضراء. الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، تانیث بالالف کہتے ہیں اس کو. ممدودہ کا مطلب پتہ ہے نا، جس کے کیا ہوتا ہے کہ کھینچ کے پڑھتے ہیں ممدودہ. یہ بھی آنکھیں بند کر کے کہیں کسی جگہ کے اوپر یہ آ جائے گی نا، تو آنکھیں بند کر کے اس کو کیا بنانا ہے، غیر منصرف پڑھنا ہے آپ نے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ زہراء، ٹھیک ہے نا، زہراء، آب و تاب والی. اسی لیے یہ لفظ فاطمہ، فاطمہ الزہراء ہے. فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں، زہرا نہیں ہے. اچھا،
ایسے یہ لفظ گنبد خزرا ہے، گنبد خزرا نہیں ہے، گنبد خزرا، ٹھیک ہے نا، گنبد خزرا ہے یہ. سمجھ آئیے ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا جناب علی. تو علم کے ساتھ ہم نے کہا اجما، تانیث اور ترکیب وغیرہ اس کے ساتھ آتے ہیں، وصف کے ساتھ جمع متل جو علی مقصورہ ہی، تو بغیر آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ کر دینا ہے، اس کو وہ کر دینا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں ذرا. پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہو غصہ جی کی کروانے پہ ہو. اچھا جی، باقی بچے 5.5، ان میں سے 2.5 کو نکال لیں. 5.5 باقی بچ گئے، یعنی اجما، ترکیب اور آدھی تانیث، یعنی تانیث لفظی بتا اور تانیث مانوی، ان سے دوسرا سبب ہمیشہ علم ہوگا. تانیث میں تو ابھی ہم نے کیا بات کی ہے نا. باقی بچے 5.5، ان میں سے 2.5 کو نکال لیں، یعنی اجما، ترکیب اور آدھی تانیث. ایسا ہی تھا نا، ابھی ہم نے کیا تھا نا، اجما، ترکیب اور آدھی تانیث، یہ جو ابھی ہم نے علم علم کے ساتھ جوڑے تھے. آدھی تانیث یعنی تانیث لفظی بتا اور تانیث مانوی، ان میں سے دوسرا سبب ہمیشہ علم ہوگا. پہلے میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ ان میں علم ان کے غیر مستقل سبب بننے کے لیے شرط ہے. اور اچھا، اور یہ 2.5 سبب مشروط ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ مشروط بغیر شرط کے نہیں پائے، جیسے وضو شرط، نماز نماز بھی، تو اگر پانی پر قادر ہو تو ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا، باقی 3 سبب کون سے رہ گئے تھے، یہ ابھی 2.5 سبب جو میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ والے اجما. دیکھو یہ ہو گیا، یہ 1.5 تھا. جمع منتہا جموں الف مقصورہ الف ممدودہ، یہ 1.5 ہے. یہ کیا ہے، یہ 2.5 ہیں. اجما، ترکیب اور تانیث بتا، یہ 2.5 ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تانیث کو ہم نے تقسیم کر لیا ہے. تو یہ اجما جب بھی ہوگا علم کے ساتھ آئے گا. تانیث بتا جب بھی اگر غیر مسلم بنے گی تو علم کے ساتھ. ترکیب جب بھی ہوگی تو یہ کیا بنے گی، علم کے ساتھ آئے گی تو یہ وہ بنے گی. ٹھیک ہے، تو 2.5 تے 1.5 کتنے ہو گئے، 4 ہو گئے ہیں. 4 4 4. اچھا جی، باقی 3 سبب رہ گئے، عدل، وزن فعل اور الف و نون زائدتان. عدل، وزن فعل. اچھا جی، عدل، وزن فعل اور الف نون زائدتان، ان سے سب ہمیشہ علم ہوگا یا وصف ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو عدل، وزن فعل اور الف نون زائدتان. زائدتان. ٹھیک ہو گیا جی. چلو جی، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اپنے الفاظ کے اندر. دیکھو، پہلی بات سمجھو، تانیث کیا ہوتی ہے. جب 1.5 جو 2.5 کر رہے ہو نا، تانیث کیا ہوتی ہے، تانیث بالتا ہوتی ہے یا تانیث بالالف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تانیث بالالف ہوتی ہے بس. ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کر لو. یہ تانیث بالالف ہوتی ہے، تانیث بالتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں. تانیث بالتا بچو، یہ یاد رکھنا، یہ اگر تانیث بالتا کے ساتھ کوئی لفظ آ رہا ہے، وہ غیر منصرف صرف اس وقت بن سکتا ہے جب اس کے ساتھ کیا ہو، علم ہو. ٹھیک ہے نا، علم ہو. اگر علم نہیں ہوگی تو وہ غیر منصرف نہیں بنے گی. اچھا، تانیث بالالف جو ہے، یہ ہمیشہ کیا ہوگی، غیر منصرف ہوگی. اس کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیا آ جائے گا، یہ غیر منصرف ہو جائے گا. تانیث بالالف ہو جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ الف ہو جائے گا اس میں سے. خیریت کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ؟ ایک منٹ جی، پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا، علم تانیث بالتا. پھر کیا آ جائے گی، ترکیب آ جائے گی. پھر پھر اور کیا تھا اس کے ساتھ، اجما. اجما جو ہے نا، یہ
ठीक है, तो युजमा। अच्छा, वजन फेल, अच्छा हम उसको वसफ को देखते हैं। वसफ के साथ, वसफ के साथ क्या क्या चीजें आ सकती हैं? वसफ के साथ अदल आएगा। वसफ के साथ क्या आएगा? वसफ के साथ उजमा कभी नहीं आएगा। वसफ और उजमा जमा नहीं होंगे। वसफ और तरकीब कभी जमा नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को? वसफ और तानीस बित्ता जमा नहीं हो सकते। वसफ और तानीस बित्ता जमा नहीं हो सकते। ठीक है ना, वो गैर मुंसरिफ नहीं बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, वजन फेल जमा हो सकता है इसके साथ। अलिफ व नून ज़ायदतान जमा हो सकता है। ठीक है, अलिफ व नून ज़ायदतान हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना अदल, वजन फेल और अलिफ नून ज़ायदतान, ये अलम के साथ भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके साथ भी आ सकते हैं। अलम के साथ भी आ सकते हैं। कि जो है ना ये क्या हो जाए, ये अदल के साथ, इसके साथ यहाँ पे यानी क्या हो सकते हैं? यूं भी हो सकता है कि मैं यूं लिख रहा हूँ, अलम के साथ भी जमा हो सकते हैं। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अलम, अदल, वजन फेल, और ये क्या है, अलिफ नून ज़ायदतान। बस इतनी सी बात थी। जो आप कह रहे हो 1.5 2.5 नहीं समझ आ रही, तो बस ये आप याद रखो बस। ठीक है, बस ये चीजें याद रखो बस। इतना आपको पता होना चाहिए। ये तो क्या है, ये तो आप यूं समझो कि इनका क्या है, टू वे रिलेशनशिप है। कि बस ये तानीस तो मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर वो करता हूँ, ये तो इसके बगैर आ ही नहीं सकते ना, अलम के बगैर। अलम के बगैर आ ही नहीं सकते, ये इनको मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं। अदल, वजन फेल, अलिफ अनुजैन, अदल। और जमा मुंतहल जुमू, और उसका तो आपको पता है, जमा मुंतहल जुमू का और तानीस बिल अलिफ का पता है, वो तो बेचारे अकेले ही काम कर जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी आप देख लो कितने टोटल बन गए हैं ये सारे के सारे। कि दो ये थे, ठीक है ना, जिसको आप 2.5 कह रहे थे, ये 2.5 हो गए थे। ठीक है ना, ये 3 ये आ गए, अदल वसफ तानीस, ये 3 इधर भी इसके साथ भी आ जाते हैं। और उसमें से अभी देखते हैं जरा बात को आगे। आप कहोगे सर जी ये क्या चीज है, ये फायदा आपको पता चलेगा जरा। अब देखो, नक्शा बराए इज्तिमाए असबाब मना सर्फ के कौन कौन से मना सर्फ के असबाब जमा हो सकते हैं। ठीक है ना, जमा अक्सा, इसमें जरूरत ही नहीं है हमें। जवारिबू, जवारिबू क्या है? कोई पूछेगा मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, तो आप कहोगे गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है बच्चों? जवारिबू, इसलिए जवारिबुन नहीं पढ़ा था आपने, याद है? आपने जवारिबू पढ़ा था, जवारिबुन नहीं पढ़ा। गैर मुनसरिफ है। जवारिबुन पढ़ना चाहिए इसको, लेकिन नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये जमा अक्सा है, जमा मुंतहल जमू है, तो बगैर अकेला सबब भी क्या है, दो के कायम मकाम है। ऐसे ही तानीस बिल अलिफ हुबला, ये गैर मुनसरिफ है। इसको, ये गैर मुनसरिफ है। हुबला, इसमें बस एक ही सबब काफी है, और वो क्या है, तानीस बिल अलिफ का। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात समझ गए हो? अब ये देखना, उजमा, तरकीब और तानीस बित्ता ये अलम के साथ जमा होंगे। उजमा और अलम जमा होंगे तो क्या बनता है, इब्राहिम जैसे आ गया। कोई भी और भी नाम आ सकते हैं, उजमा और इब्राहिम को कोई आपसे पूछे कि इब्राहिम में गैर मुशरफ के कौन से दो सबब हैं, तो आप बताओगे कि इब्राहिम में दो सबब कौन से हैं, एक अलम है एक उजमा है। अच्छा, बाला बक्का में कोई आपसे पूछे कि इसमें कौन से दो सबब हैं, तो आप कहोगे कि एक अलम है और एक तरकीब है। ठीक हो गया। तलहा में कोई आपसे पूछे कि कौन से दो सबब हैं, तो आप कहोगे कि एक इसमें अलम है और एक तानीस बित्ता है। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? तानीस बित्ता, क्योंकि ये इनके लिए शर्त है। ये तब गैर मुशरिफ बन सकते हैं जब इनके साथ अलम आ रहा हो। ये अभी हमने बात पढ़ी है, इनके लिए शर्त है कि ये तब अलम बन सकते हैं। उजमा के साथ कोई और चीज जोड़ना चाहोगे तो वो अलम नहीं बनेगा। उजमा के साथ आप वजन फेल डाल दो, उजमा के साथ आप क्या कर दो, कोई कोई और चीज कर दो, कुछ नहीं, वो नहीं बन सकता। उजमा अलम के साथ ही, तरकीब अलम के साथ ही, तानिस बिता अलम के साथ ही वो बनेगी। नहीं समझ आ रही बात की? ये हिदायत नाफ की बहुत सी मसले आपके हल करवा रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, अदल के अंदर क्या था, अदल, अदल दो चीजों के साथ आ सकता था, अभी हमने किया ना अदल। अदल वसफ के साथ भी आ सकता था, और अदल अलम के साथ भी आ सकता था, किया था ना अभी अदल।
میں نے کہا تھا نا ایک طرف وصف لکھا تھا اور ایک طرف میں نے علم لکھا تھا. تو عدل کیا ہو سکتا ہے؟ عدل وصف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور عدل علم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اگر عدل وصف کے ساتھ آئے گا تو سلاسو، سلاسو کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں بچوں. سلاسوں میں کیا پائے جا رہے ہیں؟ دو سبب پائے جا رہے ہیں. کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ ایک تو اس میں وہی عدل، عدل تحقیقی پایا جا رہا ہے، بیس جس کی تھی سلاستوں سلاستوں تھے. اور دوسری اس میں کیا ہے؟ اس میں تین تین کا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی ابہام پایا جا رہا ہے نا. وصف کے معنی کیا تھے؟ ٹھیک ہے نا، وصف کے معنی کیا تھے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، جو جس میں کوئی وہ پایا جاتا ہے، جو ابہام پایا جاتا ہے، ابہام مبہم، جو ذات مبہم مال وصف پہ دلالت کرے. تین تین والا ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین تین والا. تو اس میں کیا آگے؟ اس میں ایک وصف پایا جا رہا ہے. اچھا، اچھا عدل علم کے ساتھ، جیسے عمر، عمر کیا تھا؟ عمر علم بھی ہے اور اس میں عدل بھی پایا جا رہا ہے. ہو گیا. تو عدل، عدل کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، علم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب دیکھو وزن فعل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، علم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. جیسے احمر، احمر یہ اس میں کیا ہے؟ احمر وزن فعل، یہ افعلو کا وزن ہے. احمرو، افعلو. ٹھیک ہے نا. احمر اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سبب کیا پایا جا رہا ہے؟ وزن فعل. دوسرا سبب اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ وصف پایا جا رہا ہے. وصف اور وزن فعل پایا جا رہا ہے. وصف ہے نا اس میں احمر، ہر وہ چیز جس میں سرخی پائی جائے اس کو احمر کہہ سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے نا. تو ایک وزن فعل ہے اور ایک وصف ہے. وزن فعل بھی افعلو کا وزن ہے. اچھا دوسرا علم کے ساتھ احمد. احمد جب نام رکھ دیا، جب نام ہے احمد، تو اب نام کے اندر علم ہو گیا اور ساتھ کیا آ گیا؟ وزن فعل آ گیا. تو احمد کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وزن فعل. الف و نون زائدہ تان بھی کیا ہو سکتا ہے اسی طرح ہی، وصف اور علم کے ساتھ. جیسے سکرانو، سکرانو کا مطلب ہوتا ہے نشے والا. وصف ہے سکرانو، نشہ پائے، نشے والا، نشئی، سکرانو. ٹھیک ہے، نشئی. ایک وصف پایا جا رہا ہے اور ایک الف و نون زائدہ تان پائے جا رہے ہیں اس کے اندر سے. اس کی وہ شرط ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے مونس کیا نہ فالان کے وزن پر نہ ہو. لیکن بس آپ اب یہ یاد رکھو سکرانو. ایسی عثمان، اس میں علم پائے جا رہے ہیں، الف و نون زائدہ تان پائے جا رہے ہیں. تو یہ بچوں ہمارا کیا تھا بیسیکلی، یہ ایک وہ تھا. نہیں، افعلو کے ساتھ خاص نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وزن فعل صرف افعلو کے وزن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. جو بھی وزن فعل آ رہا ہوگا، وزن فعل کے وزن پہ پایا جا رہا ہوگا، اس میں سے ہم وہ پڑھیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے. یہ آگے ہدایت الناف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے. بس کے شروع میں کیا آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اس طرح یہ بحث ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک بہت بڑے استاد صاحب تھے. تو ہوتا ہے استاد صاحب بھول بھی جاتے ہیں، دور حدیث کے اندر کی بات ہے. تو استاد جی نے کہا کہ یہ جعفر جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے. جعفر کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. جعفر غیر منصرف ہے. کیوں؟ ایک تو اس میں جعفر کا مطلب فعللہ وزن ہے، ربائی مجرد کا وزن ہے نا فعللہ، فعللہ جعفرہ. ٹھیک ہے نا. جعفرہ فعللہ، جیسے جعفر، تو یہ فعلل، تو یہ فعل کا وزن آ گیا. ٹھیک ہے نا. فعللہ جو ہے جعفرہ جو ہے اس میں سے. اور دوسرا ان کا کہ علم پایا جا رہا ہے، وزن فعل اور علم پایا جا رہا ہے جعفر. تو ساجد نے کہا کہ یہ غیر منصرف ہے. تو جب ان کا سبق ختم ہو گیا تو میں ان کے پاس، استاد جی کے پاس گیا. میں نے کہا استاد جی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جعفر غیر منصرف ہے، جعفر منصرف ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی. تو آپ استاد جی نے کہا کہ بھئی دیکھو وزن فعل پایا جا رہا ہے نا، فعللہ کا وزن ہے اور کیا ہے دوسرا علم پایا جا رہا ہے. تو میں نے پھر استاد جی سے عرض کیا. میں نے کہا استاد جی ہدایت النحو میں میں نے کچھ اس طرح پڑھا تھا کہ وزن فعل کے لیے شرط یہ ہوگی کہ اس کے شروع میں حروف عتین کے اندر سے بھی وہ پایا جائے. حروف عتین حمزہ تا یا نون وزن فعل کے لیے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ کیا ہو، کہ اگر وہ کیا ہوتا ہے اسم میں بھی استعمال ہوتا ہو، وہ لفظ اسم میں بھی استعمال ہوتا ہو اور فعل میں بھی استعمال ہوتا ہو، اگر وہ
وہ لفظ اسم میں بھی استعمال ہوتا ہو، فعل میں استعمال ہوتا ہو، تو پھر اس کے لیے ایک شرط یہ ہے، یا ہدایت النحو میں پڑھو گے کہ اس کے شروع میں عطین میں سے کچھ نہ کچھ پایا جائے، عطین حمزہ تا یا نون میں سے. تو جعفر کے شروع میں جیم پایا جاتا ہے، عطین نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کو منصرف ہونا چاہیے، غیر منصرف نہیں ہوگا. منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. میں نے کہا صحیح، وہ جو ہے وہ صحیح کہا، نہیں نہیں یہ جو ہے نا ایسا ہی ہوگا. لیکن بہت بڑے استاد تھے، تو کیا پتا کسی جگہ کے اوپر وہ، لیکن ہدایت النحو کی حد تک جو تھا نا، ہدایت النحو کی حد تک جو بات تھی اور جو باقی کتابوں میں نے جو پڑھی تھی اس میں جو ہے، تو میرے نزدیک جعفر کیا ہے، جعفر منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے جعفر جو ہے. لیکن استاد جی جو تھے نا وہ فوت ہو چکے ہیں اب، لیکن بہت بڑی شخصیت تھے، کہتے تھے کہ نہیں، جعفر کیا ہوگا، وہ اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ آ جائے گا. اچھا غضبان کا لفظ جو ہے نا یہ بھی کیا آئے گا، غضبان، اس میں دیکھو وصف پایا جا رہا ہے، غضبان کا لفظ آیا ہے نا قرآن مجید میں جی. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اور یہ وہاں پہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے، غیر منصرف استعمال ہوا ہے، تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ تنوین کے بغیر استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ ہوتا ہے غصے، غصے والا ہونا جو ہے نا، غضب، غضب سے جو ہے نا اس میں سے، تنوین کے ساتھ ہے، تنوین کے بغیر ہے. ٹھیک ہے نا، فتح کے ساتھ غضبان، ٹھیک ہے. تو یہ کیا آ گیا، غیر منصرف آ گیا. ایک کیا آ گیا، وصف آ گیا، دوسرا الف نون زائدہ تان آ گیا. جعفرن ہونا چاہیے، جعفرن بھی ہونا چاہیے، جعفرا نہیں آئے گا، جعفرن ہو سکتا ہے، تنوین جعفرن. ٹھیک ہے نا. اور جعفر کے مختلف معنی ہوتے ہیں، رائی تو جعفرن فی جعفرن علی جعفرن یا کلو جعفرن. جعفر کے مختلف معنی ہیں، رائی تو جعفرن، میں نے جعفر کو دیکھا، علی جعفرن گدے کے اوپر. ٹھیک ہے نا، فی جعفرن. ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ کچھ کشتی کے معنی، رائی تو جعفرن علی جعفرن فی جعفرن یا کلو جعفرن، خربوزہ جعفر کے معنی تو مختلف اس میں سے بھی آتے ہیں، جعفر کے مختلف معنی آتے ہیں. تو جعفر جو ہے وہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے وزن فعل کی. چلو یہ تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی.